حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا وہ فرمان نورانی جو حضرت نے نہج البلاغہ کے تیسرے حصے اور حکمت نمبر 23 کے اندر ذکر فرمایا، وہ سرنامہ سخن قرار دیا کہ جس میں حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں من کفارات الذنوب الاعظام کہ بڑے گناہوں کا کفارہ ستم رسیدہ اور مظلوم انسانوں کی داد رسی ہے اور پریشان حال انسانوں کی پریشانیوں کو دور کرنا ہے۔ یہ بڑے اور عظیم گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں گناہ کے وقت جب انسان گناہ کرتا ہے اس وقت انسان مغلوب ہوتا ہے کے اوپر، اس وقت یا اس کی خواہش یا شہوت غالب آئی ہوتی ہے، اس کا غضب اس کے اوپر غالب آیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ انسان غضب کے ہاتھوں شہوت کے ہاتھوں مغلوب بن جاتا ہے۔ مغلوب شہوت اور مغلوب غضب یعنی اپنے اندر ہی نفس امارہ جس کے دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، ایک غضب اور ایک شہوت۔ غضب جب بپھر جائے، بھڑک جائے، ابھر جائے تو غلبہ پا لیتا ہے انسان کے اوپر، اور اسی طرح جب شہوت ابھر جائے، بپھر جائے تو پھر یہ بھی انسان کے اوپر اسی غضب کی طرح غلبہ پا لیتی ہے اور انسان مغلوب بن جاتا ہے اور پھر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ دو چیزوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، شہوت اور غضب کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ شہوت مال، شہوت دنیا، شہوت اقتدار، شہوت حسب و نسب، شہوت جاؤ مقام، شہوت عہدہ، شہوت شہرت، یہ وہ شہوتیں ہیں کہ جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں، اور اسی طرح یہ غضب بھی انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ ذنب، گناہ کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ کو کہتے ہیں عربی زبان میں ذنب۔ عربی زبان میں اس کی جمع یعنی ذنب کی جمع، گناہ کی جمع، ذنب کی جمع ذنوب ہے۔ ذنب وہ عمل ہے جس کی دم ہو۔ ذنب، حیوان کی دم کو عربی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ذنب کہتے ہیں۔ جو حیوان کی دم ہوتی ہے عربی زبان میں اس کو ذنب کہتے ہیں۔ اسی سے ایک اور عربوں نے لفظ بنایا اور وہ لفظ ہے ذنب۔ دم کو کہتے ہیں، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، اور ذنب اس عمل کو کہتے ہیں جس کی دم ہو۔ دمدار عمل کو ذنب کہتے ہیں۔ ہم دو قسم کے اعمال انجام دیتے ہیں، کچھ اعمال وہ ہیں کہ جن کی دم ہے یعنی دمدار اعمال، اور کچھ وہ اعمال ہیں کہ جن کی دم نہیں ہیں یعنی بغیر دم والے اعمال، یعنی وہ اعمال جن کی دم ہے اور وہ اعمال جن کی دم ہو۔ اس طرح آپ نے دیکھے ہیں جانور، دمدار جانور یعنی جن کی دم ہے، کیونکہ جانور کی ذنب دم اس کے پیچھے ہوتی ہے اور آگے جانور ہوتا ہے اور دم اس کی ہمیشہ پیچھے ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ عمل کہ جس کے انجام دینے کے بعد اس عمل کے پیچھے ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ جس کے پیچھے پیچھے عذاب و عقاب آ رہا ہو، سزا آ رہی ہو، وہ سزا اس عمل کی دم بن کر پیچھے پیچھے اس کے آ رہی ہو اور اس کے ساتھ چل رہی ہو، اس عمل کو ذنب کہتے ہیں اور ان اعمال کو ذنوب کہتے ہیں۔ دمدار اعمال ہیں یہ، اسی وجہ سے گناہ کو عرب کہتے ہیں ذنب۔ امام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تم دمدار کام کرتے ہو، دمدار اعمال انجام دیتے ہو۔ دمدار کام یعنی جن کے بعد سزا ہے، جن کے بعد عقاب ہے، جن اعمال کے بعد جرم کیا تم نے، گناہ کیا تم نے، جھوٹ بولا تم نے، چوری کی تم نے، بہتان باندھا تم نے، غیبت کی تم نے، ظلم و ستم کیا تم نے، کسی کا دل توڑا تم نے، دل شکنی کی تم نے، حوصلہ شکنی کی تم نے، ذنب ہو گیا، گناہ ہو گیا، یعنی سزا آ رہی ہے، عقاب آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے۔ یہ گناہ و ذنوب جو انسان کی تباہی ہے، تباہی ہے انسان کی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ تم اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈال رہے ہو، اپنے پیٹ کو آگ سے پر کر رہے ہو یعنی گناہ کر رہے ہو، اور اپنے آپ کو ان گناہوں کے ذریعے ہلاک کر رہے ہو، ہلاکت کے دہانے پر لے گئے ہو تم۔ ذنب یعنی دم والا عمل، سزا والا عمل، عقاب والا عمل، عذاب والا عمل، جس کے بعد سزا بھی ہے، جس کے بعد عذاب بھی ہے، جس کے بعد عقاب ختم نہیں ہوا یہاں پر، وہ عمل جس کے بعد عذاب ہے، جس کے بعد سزا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ادھر ختم ہو گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو جلوت اور خلوت میں کرنا تھا کر دیا، میں نے جو جرم کرنا تھا کر دیا، میں نے جو فلم دیکھنی تھی دیکھ لی، میں نے جو فلم دیکھنی تھی دیکھ لی، میں نے جو بہتان باندھنا تھا باندھ لیا، میں نے جو جھوٹ بولنا تھا بول دیا، میں نے جو حق تلفی کرنی تھی کر لی، میں نے جو شہوت رانی کرنی تھی کر دی، میں نے جو ہوس رانی کرنی تھی کر دی، اب معاملہ ختم ہو گیا۔ نہ، معاملہ ختم نہیں ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ بھی چھوڑ دو، بات ختم ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ معاملہ ختم نہیں ہوا، قرآن کہتا ہے کہ بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تو ذنب ہے،
امب وہ ہوتا ہے جس کا دم ہو، اور دم کٹا ہوا نہیں ہوتا، جڑا ہوا ہوتا ہے، جدا نہیں ہوتا، ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ، معاملہ ختم نہیں ہوا، بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ پیچھے سے سزا آ رہی ہے، پیچھے سے عذاب آ رہا ہے، پیچھے سے عقاب آ رہا ہے، بس معاملہ ختم نہیں ہوا۔ یہ ذنب ہے، اس کے پیچھے ذنب ہے۔ اب اس ذنب کو یعنی دم کو کیسے کاٹیں، کیسے جدا کریں اس عمل سے؟ تو اس کے لیے حضرت امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں کہ کیا کریں؟ کفارہ دیں۔ جرم تو ہو گیا، اب کیا کریں؟ دو طریقے ہیں اس کے لیے، ایک تو توبہ کریں، ایک طریقہ توبہ ہے۔ توبہ سے وہ گناہ جو انسان کر چکا ہے وہ گناہ ختم ہوتا ہے، وہ جرم ختم ہوتا ہے توبہ سے۔ اور ایک وہ عمل کہ جو امیر المومنین ابھی بیان فرما رہے ہیں، جو نقطہ حضرت امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ گناہ تو رہتا ہے باقی، جرم تو باقی رہتا ہے، عمل تو باقی رہتا ہے، لیکن اس کی سزا ختم ہو جاتی ہے۔ توبہ سے گناہ ختم ہوتا ہے، جرم ختم ہوتا ہے۔ اور کفارہ اس چیز کو کہتے ہیں جو گناہ کو چھپا دے، جو گناہ کے اوپر پردہ ڈال دے، جو جرم کے اوپر پردہ ڈال دے، اس کی سزا کم کر دے۔ عمل رہنے دیتا ہے کفارہ، لیکن اس کی دم کاٹ دیتا ہے، اس کی ذنب کاٹ دیتا ہے، اس کے ساتھ پیچھے آنے والی سزا کو ختم کر دیتا ہے۔ جرم اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ آج حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اعمال کو تر کر کے اپنے اوپر کیا چڑھاتے رہتے ہیں؟ کفارہ چڑھاتے رہتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر نہیں جائیں گے، کیا کریں گے؟ بہت سارے اعمال نہیں کریں گے، کفارہ دے دیں گے، چونکہ پیسے ہیں بس کفارہ دے دیں گے، بکرا ذبح کرا دیں گے۔ صرف بات بکرے کی نہیں ہے، تم نے معصیت کی ہے، تم نے گناہ کیا ہے، تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، بکرا کفارہ ہے۔ کفارے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم سے جرم ہوا، تم سے غلطی ہوئی، تم سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی تم سے، اب کفارہ دے۔ کفارے کا مطلب کیا ہے کہ گناہ موجود ہے، جرم موجود ہے، لیکن اس کی سزا معاف ہو گئی ہے، اس کی سزا ختم ہو گئی ہے۔ کفارہ چھپانے کو کہتے ہیں، پردہ ڈالنے کو کہتے ہیں۔ اب ایک ایسا کام کرو کہ پہلے کیے ہوئے کے اوپر پردہ ڈالو، پہلے جو کیا ہے اس کے اوپر پردہ ڈالو، ایسا کام کرو، یعنی کفارہ دو۔ یہ ہے کہ جو غلطی تم نے کی ہے کم از کم اس کو چھپا دو، اس کے اوپر پردہ ڈال دو۔ وہ غلطی اپنی جگہ پر باقی ہے، وہ جرم اپنی جگہ پر باقی ہے، وہ گناہ اپنی جگہ پر باقی ہے، لیکن اس کی سزا کے اوپر کیا کر دو؟ پردہ ڈال دو، اس کی سزا کو ختم کر دو، اس کی سزا کو کم کرو۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے کتنا لطف و عنایت کیا اپنے بندوں کے اوپر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ جب تم سے کوئی جرم ہو جائے، جب تم سے کوئی خطا ہو جائے، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، غضب کی وجہ، شہوت کے ابھرنے کی وجہ سے، غضب کے ابھرنے کی وجہ سے، اور تمہارے عقل کے اوپر پردہ پڑنے کی وجہ سے، جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو، جب تم کوئی جرم کر بیٹھو، تو پھر اس کی سزا کی تلافی کرو۔ تو ان کو پھر فرصت دی جائے کہ یہ کفارات ادا کریں، کفارے ادا کریں۔ کیا کفارہ ادا کریں؟ ایک کفارہ یہ ہے، تنگ دست کی مدد کرو، تنگ دست انسان کی دستگیری کرو۔ اگر تم نے کسی تنگ دست انسان کی دستگیری کی، اس کی مدد کی، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ اور اگر کسی پریشان حال انسان کی تم نے مدد کی، اس کی پریشانی دور کی، اس پریشانی سے نجات دی، تو تم نے اپنے اعمال کا کفارہ ادا کیا ہے، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے تم نے۔ اس وقت دنیا پریشان ہے، غریب بھی پریشان، امیر بھی پریشان، شادی شدہ بھی پریشان، وہ جس کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی پریشان، اولاد والا بھی پریشان، جو بے اولاد ہے وہ بھی پریشان، ہر شخص کیا ہے؟ پریشان نظر آتا ہے۔ پریشان حال مومنین کی، پریشان حال انسانوں کی مدد کرو۔ عزیزان، پریشانیاں فقط مالی نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ جا کر تھوڑا بات چیت کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اکثریت کی پریشانیاں مالی نہیں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، روابط کی پریشانیاں ہیں، تعلقات کی پریشانیاں ہیں۔ تو زیادہ تر پریشانیاں غیر مالی ہیں۔ اب دیکھیں پورے معاشرے کے اندر گھریلو جھگڑے، روابط کے جھگڑے، تعلقات کے جھگڑے، نفسیاتی مسائل، معاشرتی مسائل، یہ سب پریشانیاں ہیں، یہ ایسی الجھنیں ہیں، یہ ایسی پریشانیاں کہ امیر و غریب سب اس کا شکار ہیں۔ پریشانیوں کو دور کریں، یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ شاید کسی کی پریشانی فقط آپ کے مشورے سے دور ہو جاتی ہو، شاید کسی کی پریشانی آپ کے 2 قدم ساتھ چلنے سے ختم ہو جاتی ہو، شاید کسی کی پریشانی آپ کے بات کرنے سے ختم ہو جاتی ہو۔ پریشانیاں دور کریں کہ فقط ایک فون کال ہی کافی ہو، تو فقط فون کال کر دو، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے میں تم کام کرو گے، ہر پریشانی کے بدلے، ہر پریشانی کے دور کرنے کے بدلے آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، آپ کے گناہوں کی سزا ختم ہو رہی ہے۔ بس لوگوں کی پریشانیاں ختم کریں۔ اب ہم نے کیا ذہنیت بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ جب ہم مریں گے قبر میں مولا آئیں گے، علی مشکل کشا آئیں گے، ہم قبر میں مشکل میں پڑ جائیں گے، ہم اتنے دمدار کام لے کر قبر میں جائیں گے، اتنے ذنوب لے کر قبر میں جائیں گے،
چونکہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے اور روایات کے اندر بھی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے، فقط اعمال انسان ساتھ لے کر جاتا ہے، فقط عمل انسان ساتھ لے کر جاتا ہے، اور دمدار اعمال دم سمیت جائیں گے۔ اور جب ہم دمدار اعمال ساتھ لے کر جائیں گے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ مولا آئیں گے قبر کے اندر، اور مولا آ کر ہم کیا کہتے ہیں کہ مولا آئیں گے، ہم کہیں گے کہ مولا مجرم لیٹا ہوا ہے قبر کے اندر، دمدار اعمال لے کر مجرم لیٹا ہوا ہے، آ کر منکر نکیر سے اس مجرم کو چھڑائیں۔ تو مولا آگے کیا جواب دیں گے کہ آج تو مجھ سے منکر و نکیر سے چھڑانے کا مطالبہ کر رہا ہے، کل میں تم سے ایک مطالبہ کر رہا تھا دنیا کے اندر کہ ایسے دمدار اعمال انجام نہ دو، کل میں نے تم سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ گناہ چھوڑ دو، یہ گناہ ترک کر دو، یہ جرائم چھوڑ دو، تو نے میری سنی؟ کل میں علی ابن ابی طالب نے آپ سے کہا تھا کہ یہ گناہ چھوڑ دو، یہ گناہ ترک کر دو، لیکن آپ نے میری نہیں سنی، اور آج مطالبہ کر رہا ہے کہ میں ایک مجرم کو نجات دلاؤں۔ یہ دمدار کام قبر میں جائیں گے عزیزان، یا ان گناہوں کو ترک کر دو۔ اگر گناہ بھی ترک نہیں کرتے تو پھر دمدار کاموں کی سزا کو ختم کرنے کے لیے ایسے اعمال دو کہ جن سے ان کی سزا ختم ہو جائے۔ وہ اعمال حضرت امیر المومنین بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم دمدار اعمال کی سزا کو ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرو، پریشان حال انسانوں کی پریشانیاں دور کرو، ستم رسیدہ لوگوں کی داد رسی کرو، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرو۔ جتنا لوگوں کو پریشانیوں سے چھڑاؤ گے اتنی تمہاری پریشانیاں ختم ہوں گی، تم پریشانیوں سے نجات